اور اسی طرح حج جو فرض ہے تو کس پہ؟ جو خالص یعنی مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو اور آنے جانے کا خرچہ بھی رکھتا ہو، اس پر حج جو ہے فرض ہے۔ مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے، لیکن عورت کے لیے ایک پابندی ہے کہ عورت پر اگر حج فرض ہے اور وہ دولت مند ہے، صاحب جائیداد ہے، صاحب مال ہے، حج فرض ہو گیا، لیکن وہ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی۔ اس کا حج جو ہے وہ بغیر محرم کے سفر کرنا ہی حرام ہے۔ اب یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ بھی اگر ایک عورت نے بغیر محرم کے سفر کر لیا اور حج بھی کر لیا تو علماء اور فقہا فرماتے ہیں کہ حج کا فرض تو سر سے اتر جائے گا، لیکن وہ گناہگار ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صریح حدیث مبارک ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی عورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلے 3 دن کے مدت سفر کے لیے مگر کہ محرم جو ہے اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان پھر اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، تو اس لیے حکم ہے کہ اگر عورت دولت مند ہے، امیر ہے، تو وہ بغیر محرم کے حج نہیں کر سکتی۔ اور یہ محرم کا مسئلہ بھی میں عرض کر دوں آسان طریقے سے سمجھ لیں کہ محرم کا معنی ہوتا ہے، ان سب کا مادہ جو ہے حرام سے ہے، جیسے حرم، احرام، محرم، محرم، ان سب کا مادہ اصلی کیا ہے؟ حرام۔ کیا معنی؟ احرام آپ نے باندھ لیا، جو چیزیں حلال تھی حرام ہو گئی، اس لیے آپ محرم کہلائے۔ محرم کو بھی محرم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس کا عورت کے ساتھ نکاح حرام ہو۔ کیا معنی؟ باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، نکاح حرام ہے، اس کے ساتھ عورت حج کے سفر پہ آ سکتی ہے۔ البتہ فقہائے کرام نے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت مثلاً بوڑھی ہے، عمر زیادہ ہو گئی، یعنی ان عورتوں میں ہے کہ جسے اب نکاح کی خواہش نہیں رہی، یعنی اس کی عمر نکاح کی جو تھی وہ گزر گئی اور بڑھاپے کے اندر وہ داخل ہو گئی ہے، تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ عورت جو ہے اگر اور چند عورتوں کے ساتھ مل کے حج پہ آ جائے تو وہ آ سکتی ہے۔